السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے چھٹے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ مکاشفۃ القلوب کا چھٹا باب جاری ہے جو غفلت کے بارے میں ہے۔ اس میں بہت سی باتیں اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی۔ اب یہاں سے اطاعت الہی کا ثمرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا فائدہ اور نتیجہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے، یعنی لکھا ہوا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور پھر بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی بقضا رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے، یعنی کم یا زیادہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اسی میں خوش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی مصائب پر صابر نہیں، یعنی جو میری رضا میں راضی نہیں، جو میری تقدیر پر راضی نہیں اور مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا، یعنی کم یا زیادہ نعمتوں پر صبر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، ایک اکیلا تنہا خدا ہے، وہی سب کا معبود ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، جس حالت میں وہ ہمیں رکھے اس حالت میں ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے اور نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ آپ نے جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں یہاں پر جو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ ہمارے لیے بڑا ہی سبق آموز ہے کہ کسی ایسے شخص کو اگر دیکھ لے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، تو دیکھنے والے کی عبادتوں میں سے لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دیکھنے والا، عبادت کرنے والا وہ اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہو، لیکن اس نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جس کے دل میں خوف خدا نہیں، تو اس کی عبادتوں میں سے لطف اٹھ جایا کرتا ہے۔ کسی شخص نے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا، یعنی مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا۔ انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ یعنی عبادت دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، عبادت رسم و رواج کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، عبادت ریاکاری کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، سنانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، شہرت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ سب معاملات ہیں تو وہ عبادت بندگی، عبادت کی بندگی ہوگی۔ اگر اللہ کی بندگی آدمی خلوص کے ساتھ کرے، یہ سب چیزیں اس کے دل میں نہ ہو، خلوص و للہیت، خشوع و خضوع کے ساتھ اور ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو کر، تو پھر اس میں لطف آتا ہے۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پڑھا، ایاک نعبد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔
غیب سے آواز آئی تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا، یعنی مخلوق سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے اور نماز شروع کی۔ جب پھر اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا، پھر ندا آئی تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے، اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب پھر اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ نماز کے دوران، نماز پڑھتے ہوئے، نماز کی حالت میں ان ساری چیزوں کا خیال آئے، مال کا خیال آئے، مخلوق کا خیال آئے، رشتہ داروں کا خیال آئے، بازار کی چیزوں کا خیال آئے، کپڑوں کا خیال آئے، تو یہ کہنا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جبکہ عبادت میں تو ان ساری چیزوں کے خیالات آ رہے ہیں اور ایسے ایسے وسوسے آ رہے ہیں، تو وہ عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے جب نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، ساری دنیاوی چیزوں کے خیالات اور سارے وسوسوں کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کیفیت کے ساتھ پھر جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے فائدے بھی نظر آتے ہیں۔ رونق المجالس میں ہے کہ ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئی، یعنی عبا مطلب جبہ، جو بڑا کرتا پہنا جاتا ہے، اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوا، غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا کہ آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً جواب دیا تب تو آپ نے نماز عبا کے لیے پڑھی ہے، جبے کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ یہ اس زمانے کے غلام بھی ایسے ہوا کرتے تھے، معرفت والے، جو معرفت کا درس اپنے مولا اور اپنے آقا کو دیا کرتے تھے۔ تو غلام نے یہ جواب دیا کہ آپ نے تو عبا کے لیے نماز پڑھی ہے، کیونکہ آپ کی نماز کے دوران آپ کو عبا کا خیال آ رہا تھا، جبہ یاد آ رہا تھا، آپ نے اللہ کے لیے عبادت نہیں کی۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہر ذی فہم عقل والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے، آنے والی زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت کو سنوارتا رہے، یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت ہی اصل ہے، آخرت کی نعمتوں کی تمنا کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت اگر کامیاب ہو گئی تو پھر سب کچھ ہمارا ہے، اور جو دنیا کی خواہش کرتا ہے، دنیا کی چیزیں چاہتا ہے اور دنیا کی نعمتیں اسے مل بھی جاتی ہے، تو ان نعمتوں کے بدلے میں آخرت کا اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں اسے پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے، جو دنیا طلب کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کر دیے تھے، یعنی 40,000 دینار کھلم کھلا اور 40,000 دینار پوشیدہ طور پر خرچ کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز صرف مینڈھے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ زاہدانہ زندگی
اور جہیز میں بھی کوئی بہت زیادہ ساز و سامان، پورے گھر کا سامان یا پورے گھر کے برتن یا فرنیچر وغیرہ نہیں تھا، صرف ایک مینڈے کی خال اور چمڑے کا تکیہ یہ حضرت فاطمہ کا جہیز تھا۔ یہ اللہ والوں کی سادگی والی زندگی اور دنیا سے بے رغبتی، چونکہ وہ اللہ والے اللہ کے ہو جاتے تھے تو پھر دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر 6واں باب مکمل ہوا اور 7واں باب شروع ہوتا ہے، اس میں فسق، نفاق اور خدا فراموشی کا بیان ہوگا۔ فسق کا مطلب ہے گناہ کبیرہ کرنا، نفاق کا مطلب کہ دل میں کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے، اور خدا فراموشی یعنی خدا کو بھول جانا، خدا کا ذکر نہ کرنا، عبادت سے غافل ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس باب میں بیان کی جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا تو آپ بہت مغموم ہوئے، غمگین ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یعنی پہلے تو عذاب میں تھی، اب جنت میں پہنچ گئی ہے، جنت کی نعمتوں میں ہے، سر پر تیرے تاج رکھا ہوا ہے۔ تو لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک صالح، نیک، متقی شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمان الہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے، شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور فریب کاری کی طرف مائل ہو گئے۔ اب یہاں سے مومن اور منافق کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے، یعنی مومن کی توجہ نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے، اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے، اور وہ نماز روزے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس، لالچ اور خواہشات دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا، اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے، یعنی تمام مخلوق سے لو لگاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، خدا کو چھوڑ کر اس کے غیر سے جو رجوع کرتا ہے، منافق کا یہاں پر یہ ایک وصف بیان کیا گیا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر اس کے غیر سے رجوع کرتا ہے۔ مومن اللہ والوں سے اس معنی کر کے رجوع ہوتا ہے جس طرح کھمبوں سے بجلی کی روشنی حاصل کرنا کہ روشنی کا تعلق بجلی گھر سے ہے، اس کے ہی فیض کو عام کرنے کے واسطے کھمبے نصب کیے گئے۔ یعنی مومن جو اللہ والوں سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے تعلق قائم کرتا ہے، تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچ پائے۔ لیکن منافق کا یہ معاملہ نہیں ہوتا،
منافق دنیا والوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ دنیا ہی کی غرض سے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنی ہیبت اور سطوت و غلبے کے لیے فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، یعنی صدقہ اور خیرات نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بلا شبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یہ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کنز الایمان سے شامل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کنز الایمان کا ترجمہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے یعنی ایک جیسے ہیں۔ برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں اور اپنی مٹھی بند رکھیں یعنی خرچ نہ کریں۔ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ بے شک منافق وہی پکے بے حکم یعنی نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس یعنی کافی ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ ان کے بارے میں اس طرح ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتداءً شروعات میں منافقوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کفار سے بھی زیادہ یہ منافق بدبخت ہوتے ہیں اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ لفظ منافق لغت میں نافقا الیربوع سے مشتق ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے یربوع کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سوراخ سے وہ بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، منافق کی مثال ایسی نو وارد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح منافق بھی نہ تو کلیتاً مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں، یعنی اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ ابھی اس باب میں بہت سی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ ہوگا اور مرنے کے بعد افسوس، اور اس کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ پھر 8واں باب توبہ کے بارے میں ہے، اس کو بھی ہم آئندہ دروس میں شامل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔